آخری والا اناؤنسمنٹ سب سے قیمتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں، اس سیکولر ملک کی جو جڑیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کو ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے مضبوطی فراہم کی ہے۔ ابھی محترم جناب ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب نے مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد شخص مفسر تھے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ جب ان کو فرسٹ ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا اور انہوں نے تعلیم کے لیے ملک کے لیے میں کام کیا، تو جتنے بھی انہوں نے IITs بنائے ہیں، تو ان IITs کو بنانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ سوچا کہ اس میں صرف مسلمان پڑھیں، یا یہ کہ اس میں جو بھی بچہ ہو وہ آئے اور تعلیم حاصل کرے۔ سر سید نے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی تو آپ دیکھ لیں شروع سے آخر تک کہ آج تک وہاں پہ کتنے نان مسلم بچوں نے ظاہر سی بات ہے بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، اہل لکھنؤ کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل UP کے لیے، کہ ہمارے شہر میں انجینئر یونیورسٹی ڈاکٹر وسیم اختر صاحب نے پڑھی تھی۔ اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی یونیورسٹی اور اتنی کامیاب یونیورسٹی، جہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ اور جیسا ڈاکٹر حارث صاحب نے بتایا کہ 40 کنٹریز کے بچے ہمارے شہر میں انجینئر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں پر یہ یونیورسٹی سے جس وجہ سے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں پر صرف مسلمانوں کے بچے پڑھیں، بلکہ تعلیم ہے، اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں نان مسلم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے جو سائنس کا تحفہ دنیا کو دیا ہے، تو سائنس کا تحفہ جب دنیا کو دیا گیا تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ انسانوں کی فلاح کے لیے تھا۔ آپ جانتے ہوں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ایک شخصیت گزری ابن سینا کے نام سے، جس نے کہ دنیا کو میڈیسن کا تحفہ دیا، اور آج دنیا اس کو فادر آف میڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخصیت گزری ابوالقاسم الزہراوی، اس نے دنیا کو سرجری کا تحفہ دیا، دنیا آج اس کو فادر آف سرجری کے نام سے جانتی ہے۔ جابر ابن حیان گزرے، انہوں نے دنیا کو کیمسٹری کا تحفہ دیا، دنیا آج اس کو فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طریقے سے چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے ٹریگنومیٹری ہو، ان تمام علوم اور فنون کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو دنیا کا تحفہ ہم نے دیا ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہمارے لیے ضرور انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے، اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پچھلے 20-25 سالوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا ملک تعمیر و ترقی اور ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھا ہے۔ مسلمان بھی ایجوکیشن کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھے ہیں، اور انشاءاللہ اور بڑھیں گے۔ لیکن ہاں، یہ ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر تعلیم ہو، تربیت نہ ہو، تو اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ جب آپ ہی کووڈ کا خطرناک دور گزرا، تو یہی تعلیم یافتہ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے انسانیت کی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خدمت کی، پولیس فورس نے خدمت کی۔ لیکن دوسری طرف وہی ایک کچھ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے اتنے خوفناک حالات میں بھی لوگوں کے جسموں کو، لوگوں کی باڈی سے کڈنی کو بیچنے کا بھی اتنا خطرناک کام انجام دیا۔ لہذا ہم لوگ یہاں جس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم تو دینا ہی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے یہاں شاہین اکیڈمی میں اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جو بھی بچے تعلیم حاصل کرنے آئیں، ان کی تعلیم کے ساتھ ان کو تربیت ان کی ضرور کی جائے، اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس سے ان کو ضرور آراستہ کیا جائے، جس سے کہ جب وہ کسی بھی فیلڈ میں جا کر سکسیسفل ہوں تو وہ اپنے ملک کی صحیح طور پر خدمت کر سکیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنے یہاں جو شاہین انسٹیٹیوٹ کا جو لوگو بنایا ہے، جو اس کی ٹیگ لائن بنائی ہے، وہ یہی بنائی ہے کہ نیشن بلڈنگ تھرو ایجوکیشن۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور اپنے ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ میں آگے لے جانے میں اہم کنٹریبیوشن ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بہت بہت شکریہ حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب.